اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فارمیسی ٹیکنیشین سیشن 2021 کے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔ ہم اپنے لیکچرز کے دوران ہمارا سبجیکٹ فارماسیوٹکس فرسٹ ایئر فارمیسی ٹیکنیشین کے لیے ہم اپنے سبجیکٹ کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور پریویس جو ہمارے دو لیکچرز تھے اس کے دوران ہم نے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے فارماسیوٹکس کے اندر، وہ ہم نے فارماسیوٹکس کی ڈیفینیشن، فارماسسٹ، فارمیسی ٹیکنیشین کی ڈیفینیشن، اور اس کے علاوہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آف فارمیسی ٹیکنیشین ہم نے جنرل جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جو سیکنڈ ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے فارمیسی کی ڈیفینیشن اور اس کی ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں بھی اسپیسیفکلی ہم نے ہاسپٹل فارمیسی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، اور جو فارمیسی ٹیکنیشین یا فارماسسٹ وہاں پہ جو ورک کر رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر ان کی ہم نے رسپانسبلٹیز دیکھی تھیں۔ اگر آپ کو بکس کے اندر، ویسے تو بکس کے اندر یہ تمام میٹرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، لیکن اگر آپ کو کہیں بک کے اندر وہ نہیں ملتا تو آپ جو ہے اس کو اپنے پاس نوٹس جو ہیں وہ پریپیئر کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو مستقبل کے اندر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم نے ٹائپس آف فارمیسی کے اندر جو سیکنڈ ٹائپ آف فارمیسی ہے دیٹ از کلینیکل فارمیسی، اس کو ہم یہاں پہ آج اپنے لیکچر کے دوران پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے بک کے اندر جو ہے کچھ بکس کے اندر یہ آپ کو پیج نمبر 3 اور 4 پہ جو ہے اس کا جو کنٹینٹس ملیں گے کلینیکل فارمیسی کے حوالے سے، اور کچھ بکس کے اندر آپ کو پیج نمبر 13 پہ جو ہے یہ آپ کو ملیں گے۔ تو ابھی ہم جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلینیکل فارمیسی کے حوالے سے۔ تو جیسے ہم نے ہاسپٹل فارمیسی میں پڑھا تھا کہ ہاسپٹل فارمیسی ایسا ڈپارٹمنٹ یا ایسی جگہ ہوتی ہے ہاسپٹل کے اندر جہاں سے تمام پیشنٹس کو، تمام طرح کے پیشنٹس کو جو ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں کے پیشنٹس جو ہیں ان کو وہاں سے ادویات جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں، دی جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہ کو ہم ہاسپٹل فارمیسی کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم عام بازاروں کے اندر، اسٹریٹس کے اندر دیکھتے ہیں میڈیکل سٹورز کو یا فارمیسی کو، تو وہاں سے بھی تمام طرح کی جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کے لیے ادویات جو ہے وہ وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ادویات جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو جنرلی جو ہے ہاسپٹل فارمیسی سے یا کمیونٹی فارمیسی، جس کو ہم میڈیکل سٹور یا ہم فارمیسیز کہتے ہیں، وہاں سے تمام طرح کی جو بیماریاں ہیں وہاں ان کی ادویات اور ان کے علاج کے لیے جو ادویات وہاں سے اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہاں پہ جو فارماسسٹ ہوتے ہیں وہ تمام طرح کی جو بیماریوں سے ریلیٹڈ ادویات کو ڈسپینس بھی کرتے ہیں، اور پیشنٹس کو جو ہے ان کی بیماری سے متعلق اور ان کی جو میڈیکیشن ہے اس بیماری کے علاج کے لیے جو ادویات وہ لینے آئے ہیں یا ان کو ڈسپینس کی جا رہی ہوتی ہے اس سے متعلق ان کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی ایک اسپیسیفک ڈیزیز سے متعلق یا ہم کوئی ایک اسپیسیفک گروپ آف ڈیزیز سے متعلق، یا ہم ایک اسپیسیفک جو ایک ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ جو ڈیزیز ہیں اس سے متعلق جب ہم ادویات کے بارے میں ہم علم حاصل کرتے ہیں اور ان ادویات کی معلومات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ایسی اسپیسیفک ٹائپ آف فارمیسی کو ہم کلینیکل فارمیسی ہم کہتے ہیں۔ دوبارہ میں دہرا دوں، جب ہم کسی ایک اسپیسیفک ایک مخصوص بیماری سے متعلق ادویات کا علم حاصل کریں اور اس کو لوگوں تک جو ہے ہم پہنچائیں، یا ہم ایک گروپ آف ڈیزیز سے متعلق، یا ہم کسی ایک اسپیسیفک سسٹم سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں اس سے متعلق جب ہم ادویات جو ہیں وہ پیشنٹ تک پہنچاتے ہیں اور ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کو ہم کلینیکل فارمیسی کہتے ہیں۔ اب ہم اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو یورپین سوسائٹی آف کلینیکل فارمیسی۔ کلینیکل فارمیسی از دا اسٹڈی آف ڈرگس اور میڈیسن ود رسپیکٹ ٹو اسپیسیفک ڈیزیز۔ کسی ایک اسپیسیفک ایک مخصوص بیماری سے ریلیٹڈ
یا اس سے مطابقت رکھتی ہوئی ہم ڈرگز کا یا ان کے اندر استعمال ہونے والی ڈرگز اور میڈیسن کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کلینکل فارمیسی کہتے ہیں۔ ویسے جب ہم ہاسپٹل فارمیسی کی بات کرتے ہیں یا کمیونٹی فارمیسی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ بھی جب ہم ایک اسپیسیفک وارڈ کے اندر یا ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے وارڈ کے اندر جب ہم میڈیسنس کو پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے کلینکل فارمیسی کو۔ یا جب کمیونٹی فارمیسی کے اوپر میڈیکل سٹور یا جو فارمیسیز ہیں اس کے اوپر ایک اسپیسیفک ڈیزیز سے ریلیٹڈ پیشنٹ آتے ہیں اور ان کو ہم وہ ادویات فراہم کرتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے متعلق جو ان کو ہم معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، تو وہ بھی سروسز جو ہے وہ کلینکل فارمیسی کی سروسز کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کو مزید سمجھنا چاہیں، اگر ہم ایک ہاسپٹل فارمیسی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ تمام طرح کی ڈرگز اور میڈیسنز جو ہیں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہر بیماری کے لیے مختلف جو ہے وہ بیماریاں ہیں اور ان کے وارڈز جو ہیں وہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، وہاں سے ادویات جو ہیں وہ ان وارڈز تک اور ان پیشنٹ تک جو ہے وہ ہم پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ہم ایک اسپیسیفک وارڈ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایک اسپیسیفک ڈیزیز کا علاج کیا جاتا ہے، اور ہاسپٹل فارمیسی سے صرف وہاں پہ وہ اسپیسیفک اور مخصوص ادویات ہی وہاں پہ اس بیماری کے علاج کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں، تو اس وارڈ کے اندر جو فارمیسی ہوگی اور وہاں سے جو ہے وہ پیشنٹ کو اسپیسیفک اس وارڈ کے اندر جو فارمیسی ہوگی اور وہاں سے صرف اس جو بیماری ہے اس سے متعلق ہی ادویات جو ہیں وہ پیشنٹ کو، مریضوں کو جو دی جائیں گی اور ان سے متعلق ان کو سروسز پرووائڈ کی جائیں گی، تو ہم اسپیسیفک وارڈ کے اندر جو فارمیسی ہوگی اس کو ہم کلینکل فارمیسی کہیں گے۔ یا اگر ہم بات کریں اگر ہم کینسر ہاسپٹل کی بات کریں تو وہاں کینسر ہاسپٹل کے اندر جو فارمیسی ہوگی اس میں جو ہے وہ صرف اس فارمیسی کے اندر جو ہے صرف کینسر سے ریلیٹڈ ہی یا اس کے علاج کے لیے ہی جو ہے وہ ادویات، اسپیسیفک ادویات جو ہیں وہاں پہ میسر ہوں گی اور وہاں سے پیشنٹ کو دی جائیں گی، اور صرف کینسر کے پیشنٹ کو ہی دی جائیں گی اور ان کو معلومات بھی فراہم کی جائے گی، ان کو سروسز بھی فراہم کی جائیں گی۔ تو ایسی فارمیسی کو ہم کلینکل فارمیسی کہتے ہیں۔ کلینکل فارمیسی انکلوڈ آل دا سروسز performed by pharmacists practicing in hospital, community pharmacy, nursing home, home-based care services, clinics, and any other setting where medicines are prescribed and used. ہاسپٹل کے اندر بھی جب ہم اسپیسیفک ڈیزیز سے ریلیٹڈ ادویات کو فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسپیسیفک ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک وارڈز ہیں، مخصوص وارڈز ہیں، وہاں پہ ہم ادویات فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا کمیونٹی فارمیسی میں جیسے میں نے کہا کہ مخصوص جو ہے اگر بیماری سے کے لوگ جو ہے وہاں پہ آ رہے ہیں اور اپنی ادویات وہاں سے لے رہے ہیں، اور فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین ان کو وہاں پہ ادویات فراہم بھی کر رہے ہیں اور ان کو ان میڈیکیشنز کے بارے میں ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی سروسز جو ہے وہ ہم کلینکل فارمیسی کے زمرے میں ہم لے کے آتے ہیں۔ اور جہاں پہ بھی ادویات سے متعلق جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور پیشنٹ جو ہے وہ اپنے پرسکرپشن کو وہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین جو ہے ان کو ادویات جو ہیں وہ فراہم بھی کرتے ہیں اور ان کو ادویات کے بارے میں گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تمام سروسز جو ہیں جس امبریلا کے انڈر آتی ہیں ان کو بھی ہم کلینکل فارمیسی ہی کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلینکل فارمیسی جو ہے اس کے اندر جو فارماسسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے؟ دا فارماسسٹ ورکنگ ان اسپیشلٹی آف کلینکل فارمیسی از نون ایز کلینکل فارماسسٹ۔ Clinical pharmacists work directly with doctors, other healthcare professionals, and patients to ensure that medication prescribed for the patient are best for his or her treatment. جو کلینکل فارماسسٹ ہے، جو چاہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہے، اسپیسیفک وارڈ کے اندر جو فارمیسیز ہیں وہاں پہ سر انجام دے رہا ہے، یا اگر ہم بات کریں کینسر ہاسپٹل کے اندر جو فارمیسی ہے وہاں پہ اپنی جو ہے وہ فرائض، اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے ساتھ جو ہے اور پھر پیشنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا ہوتا ہے، اور اس چیز کو انشور کر رہا ہوتا ہے، اس چیز کو یقینی بنا رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ادویات ان پیشنٹس کو دے رہے ہیں یا وہاں سے پریسکرائب کر کے ڈسپینس کی جا رہی ہیں،
وہ جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے ان کو بہتر اور آسانی سے اور جو ہے وہ سیف طریقے سے استعمال کر سکے، اور وہ جو ان کی جو وہ میڈیکیشن دی جا رہی ہیں ان کو جو ہے وہ صحیح میڈیکیشن جو ہے وہ اور صحیح کنڈیشن کے اندر اس بیماری کے لیے جو ضروری ادویات ہیں وہی فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو ایک فارمیسیز کا رول جو ہے، چاہے وہ ہاسپٹل فارمیسی کے اندر ہو یا وہ کلینکل فارمیسی کے اندر ہو یا وہ کمیونٹی فارمیسی کے اندر ہو، اس کا جو ہے بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ایک فارماسسٹ جو ہے ایک برج یا ایک پل کی جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتا ہے بٹوین دا ڈاکٹر اینڈ دا پیشنٹ۔ ڈاکٹر اور جو مریض ہے اس کے درمیان ایک پل کی اور برج کی حیثیت اس کی ہوتی ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ بہتر اور اچھی طریقے سے پیشنٹ کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے، جو بھی میڈیسن جو ہے وہ اس کو پیشنٹ کو پرووائڈ کی گئی ہیں یا پریسکرائب کی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم اسپیسیفکلی کلینکل فارمیسی کی بات کرتے ہیں، کسی ایک ڈیزیز یا گروپ آف ڈیزیز یا ایک سسٹم سے ریلیٹڈ جو ڈیزیز ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان سے ریلیٹڈ جب ہم ڈرگز اور میڈیکیشن کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، علاج کی ہم بات کرتے ہیں، دوائیوں کے ساتھ علاج کی ہم بات کرتے ہیں، تو ہم جس کو ہم کلینکل فارمیسی کہہ رہے ہیں، وہاں پہ جب ایک فارماسسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشین وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کی کیا جاب رسپانسبلٹیز ہیں، وہ اپنے جاب کے دوران اپنے کون سی فرائض جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ سب سے پہلے میڈیکیشن ریویو ان کمپیریزن ود دا ڈائگنوسس۔ ڈاکٹر جو ہے، پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، وہ پیشنٹ جو ہے اپنی جو ہے وہ کنڈیشن اس کو بتاتا ہے ڈاکٹر کو، اور پھر جو ہے مختلف جو ہے وہ پروسیجرز کے ذریعے جو ڈاکٹر ہے وہ تشخیص کرتا ہے، اس پیشنٹ کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اپنے جو ہے اس بیماری کے اگینسٹ جو ہے جو میڈیسن استعمال ہوں گی وہ اس کے اوپر پریسکرائب کرتا ہے، اور پھر وہ پیشنٹ یا اس کا ریلیٹیو جو ہے وہ پریسکرپشن و نسخہ جو ہے وہ فارمیسی کے اوپر لے کے آتا ہے، چاہے وہ ہاسپٹل فارمیسی ہو یا وہ کلینکل فارمیسی ہو یا وہ کمیونٹی فارمیسی ہو۔ جب ہم کلینکل فارمیسی کے اندر پیشنٹ جب یا اس کا پریسکرپشن جب کلینکل فارمیسی پہ آتا ہے، اور فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین جو وہاں پہ رسپانسیبل ہوتے ہیں فار دا ڈسپینسنگ آف میڈیکیشن، تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا وہ کام پریسکرپشن کو ریویو کریں گے، اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ جس کنڈیشن کے اندر، جس بیماری کے اندر میڈیکیشنز یہ لکھی گئی ہیں، جس بیماری کے خلاف یہ میڈیکیشن لکھی گئی ہیں، آیا کہ وہ درست میڈیکیشن لکھی گئی ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے پرسکرپشن کو کے اندر جو میڈیکیشن لکھی گئی ہیں یا میڈیسنز لکھی گئی ہیں، دوائیاں لکھی گئی ہیں، اس کو وہ ریویو کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ واقعی یہ درست اور صحیح ادویات لکھی گئی ہیں یا نہیں لکھی گئیں۔ اسٹڈی اباؤٹ ڈرگ انٹریکشن فار اسپیسیفک پرسکرپشن۔ جب بھی آپ کسی نسخے کو یا پرسکرپشن کو دیکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ اس میں مختلف طرح کی یا نمبر آف جو ہے وہ میڈیسنز لکھی جاتی ہیں، 2 یا 3 یا 4، ایون کچھ نسخوں کے اوپر جو ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 10 جو ہیں وہ تقریباً 10 تک جو ہے وہ میڈیسن اس کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو ان جو ڈرگز ہیں، جو میڈیسنز ہیں، ان کا آپس میں بھی جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے، آپس میں بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اثرات کو یا تو وہ زائل کرتی ہیں، ختم کرتی ہیں، یا وہ ایک دوسرے کے اثرات کو وہ بڑھا دیتی ہیں۔ تو جتنی بھی میڈیکیشن، جتنی بھی میڈیسن جو ہے وہ ایک پرسکرپشن کے اوپر لکھی گئی ہیں، ان کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک جو ہے وہ مین اور ایک اہم جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے ایک فارماسسٹ کی اور فارمیسی ٹیکنیشین کی، کہ وہ اس نسخے کے اندر جو میڈیسنز لکھی گئی ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا ایون 10 ہیں، ان ڈرگز کا، ان میڈیکیشنز کا آپس کے اندر انٹریکشن جو ہے وہ ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ایسی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کا آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ 2 میڈیکیشنز جو ہیں یا 2 میڈیسنز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نہیں دے سکتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یا تو وہ دونوں ڈرگز جو میڈیسن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اثر کو زائل کریں گی، ایک دوسرے کے اثر کے مخالف ہوں گی، یا وہ ایک دوسرے کے اثر کو بڑھا دیں گی، جس سے جو کیا ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کے اوپر فائدے سے زیادہ جو ہے وہ نقصان کے اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک فارماسسٹ اور فارمیسی ٹیکنیشین جب اس کے پاس پرسکرپشن آ رہا ہوتا ہے کلینکل فارمیسی کے اندر بھی یا ایون ہاسپٹل فارمیسی کے اندر بھی یا کمیونٹی فارمیسی کے اندر بھی، تو اس کی ایک اہم اور امپورٹنٹ اور
ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس نسخے کے اندر جو میڈیسنز لکھی گئی ہیں ان کا سب سے پہلے ان کا آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ ضرور چیک کرے، تاکہ پیشنٹ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح ڈرگ ایڈورس ریئیکشن پروفائلنگ ہے، جہاں پہ میڈیسنز جو ہیں، جو ڈرگز ہیں وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کا غلط جگہ پہ استعمال اور ان کا غلط ڈوز کے اندر استعمال جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سامنے آتا ہے، جس کو ہم جو ہے وہ ڈرگ انٹریکشن ڈرگ ایڈورس ریئیکشنز کہتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو جو ڈرگز ہیں، جو میڈیسنز ہیں، جہاں پہ ان کے فوائد ہیں وہاں پہ ان کے جو ہے وہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، جن کو ہم ایڈورس ریئیکشنز کہتے ہیں۔ تو کچھ ڈرگز ایسی ہیں یا کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے ایڈورس ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایڈورس ریئیکشنز جو ہیں وہ ہر بندے کے اندر یا ہر پیشنٹ کے اندر آئیں، وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کر سکتا ہے، وہ جینڈر ٹو جینڈر بھی ویری کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اسپیسیفک جو پریسکرپشن ہے اس کے اندر جو میڈیکیشنز لکھی گئی ہیں، ایک تو ان کا انٹریکشن چیک کرنا، اور پھر اگر پیشنٹ ان کو استعمال کرتا ہے اور ان کو کسی بھی طرح کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں اور وہ رپورٹنگ کرتا ہے ایک فارماسسٹ کو یا فارمیسی ٹیکنیشین کو، تو وہ جو ہے وہ ایڈورس ریئیکشنز کو اپنے پاس لکھے، نوٹ ڈاؤن کرے، ان کی پروفائلنگ کرے، اور پھر اس کو ریویو کرے کہ یہ ایڈورس ریئیکشنز جو ہے وہ کیوں آ رہے ہیں، آیا کہ زیادہ یا ڈوز کی وجہ سے ایڈورس ریئیکشنز آ رہے ہیں یا کوئی اور ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈورس ریئیکشنز آ رہے ہیں۔ فردر جو ہے نیکسٹ اس کا جو پوائنٹ ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں فارماسسٹ کی اور فارمیسی ٹیکنیشین کی کلینکل فارمیسی سے ریلیٹڈ، دیٹ از فارمیکو اکنامک اسٹڈیز۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ دو جو ہیں وہ چیزیں شامل ہیں۔ فارمیکو جو ہے وہ ڈرگ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اکنامکس جو ہے یا اکنامکس جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے اکنامکس ویسے جو ہے وہ معاشیات کے میننگز میں آتا ہے، معاشیات مین کہ جس کے اندر پیسہ انوالو ہوتا ہے، ریٹس وغیرہ جس کے اندر جو انوالو ہوتے ہیں۔ تو کلینکل فارمیسی کے اندر بھی ہو چاہے وہ کمیونٹی فارمیسی کے اندر بھی ہو، جہاں پہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے میڈیکیشن کو ریویو کرنا ہے، اس نے ڈرگ انٹریکشنز کو ریویو کرنا ہے، اس نے جو ہے وہ جو ایڈورس ڈرگ ریئیکشن پروفائلنگ ہے اس نے جو ہے وہ پروفائلنگ کرنی ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ وہاں پہ اس کی ایک اہم اور ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس نے پیشنٹ کے حوالے سے جو ہے اس کی جیب کے حوالے سے بھی جو ہے اس نے جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جب پریسکرائب کرتے ہیں میڈیکیشنز کو، تو مختلف جو ریزن کی بنا پہ جو ہے وہ بہت ہی مہنگی ادویات جو ہیں وہ پریسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، جس سے جو ہے وہ پیشنٹ کی جیب کے اوپر جو ہے وہ بھاری جو پڑتی ہیں۔ تو ایک فارماسسٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے جہاں پہ کوالٹی کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے، ڈرگز کی میڈیسنز کی کوالٹی کو سامنے رکھنا ہے، اس نے پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جیب کے اوپر زیادہ بھاری نہ پڑے۔ تو کوالٹی فرسٹ ہے۔ کوالٹی اگر آپ کو وہ کوالٹی ایک جو اچھی مل رہی ہے اور کمپیریٹیولی کم پرائس کے اندر مل رہی ہے، تو آپ پھر پیشنٹ کو گائیڈ کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ جو ہے یہ ادویات جو ہے یہ سستی ادویات ہیں، سستی مین پیسے کے حوالے سے جو کمپیریٹیولی کاسٹ افیکٹیو ہیں، تو آپ یہ ادویات لے سکتے ہیں، آپ کو یہ جو ہے وہ اتنا ہی فائدہ دیں گی جتنا جو ہے وہ مہنگی ادویات دے سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس طرح کی اسٹڈیز جب ہم کرتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو ہم گائیڈ کرتے ہیں، تو ہم فارمیکو اکنامک اسٹڈیز کے میننگز ملے۔ ڈرگ فارمولری کے حوالے سے جو ہے، ڈرگ فارمولری ایک ایسی لسٹ ہوتی ہے ایک جس کے اندر تمام طرح کی جو ہے وہ میڈیسنز شامل کی جاتی ہیں، جو اس ہاسپٹل کے اندر پریسکرائب کی جاتی ہیں اور پیشنٹ کو دی جاتی ہیں، یا کمیونٹی فارمیسی کے اندر جو ہے وہ تمام طرح کی ڈرگز اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی تمام اسٹڈیز جو ہیں وہ کرنا، یا کلینکل فارمیسی کے اندر جو تمام طرح کی ڈرگز رکھی گئی ہیں ان کی پروفائلنگ کرنا، ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا، ان کی انوینٹری کو چیک کرنا، تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوا۔ اس لیکچر کے حوالے سے یا ان سے پریویس جو لیکچرز ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔